پھر ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کا تو بہت پہلے ہی سے یہ ان کا ایک وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس آپ کی فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے ہی 1-1.5 سال پرانی ویڈیو ان کی شائع ہوئی ہے، پہلے بھی شائع ہوئی تھی. کتنی ان لوگوں نے برا بلا کہا ان کو جب انہوں نے ایک عام فوجی کے ہاتھ چومے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو، کسی کو دیکھنا ہو نا جامع الرشید فوج کا ٹٹو ہے، اس طرح کے الفاظ، تو یہ دیکھ لو مفتی عبدالرحیم صاحب کو فوجی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. ہم ہر جگہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں. او بھائی، ایک فوجی کا ہاتھ چومنے سے فوج کے ٹٹو کہاں سے ہو گئے؟ اللہ کے بندو، یہ تو لڑنے والا آدمی ہے، اس کی تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. ایک بڑے بزرگ انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے محافظ ہو. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بتاتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں سلامت نہ ہوتی، آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی. تو میدان میں لڑنے والے یہ فوجی نہ ہوتے تو آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی، ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوتی. یقین نہ آئے تو جاؤ دوبارہ ہسٹری پڑھو بھائی، حالات دیکھو جا کے. پاک دامن عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں اسلامی ملکوں میں جہاں ان کی فوجی طاقتیں کمزور ہوئی ہیں. اور یہ اسلام دشمن قوتیں بڑی بے غیرت ہوتی ہیں، یہ کبھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتی، یہ ہمیشہ پہلے ان کی اپنی عوام کو خلاف کرتی ہیں. یہ وہاں کی عوام کو یہ مخالفت پہ لے کر آئیں گے، عوام کو مخالف کریں گے، پھر دیکھیں گے جب عوام ہی ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی اپنی عسکری طاقتوں کو، پھر یہ اٹیک کرتے ہیں. ان کا اصول ہی یہی رہا ہے ہمیشہ سے. یہاں بھی یہی ماحول، آرمی چیف کے کارٹون بن رہے ہیں. بھائی دنیا میں کہیں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جو اپنی آرمی چیف کے کارٹون بنانا شروع کر دے اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے، چاہے آپ کو اس سے کتنا بھی اختلاف ہو. اتنا بھونڈا پن پاکستان میں ہوا ہے نا، جن کو بھی ملک سے محبت، اسلام سے محبت، وہ اس پہ اسٹریس میں تھے، ڈپریشن میں تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن روکے کیسے؟ جو روکنے کی بات کرے گا اس کو بھی سرکاری درباری اس میں ڈال دیا جاتا. اب جب انڈیا نے دھمکی دی ہے، علماء متحرک ہوئے بھائی اب تو اگر انڈیا نے یہ حملہ کامیاب کر دیا تو اب تو گئے ہم کام سے، کیونکہ اندر جو خلفشار چل رہا ہے نا فوج کے خلاف وہ بہت خطرناک چل رہا تھا. اتنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ ہر شخص بکواس کر رہا ہے. اور جب انڈیا دھمکی دے رہا ہے تو جاؤ پنجابی تم خود جا کے یہ جنگ لڑو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے یار. حالانکہ جو محب وطن تھے، بلوچ، پٹھان، پنجابی، سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے. چند غدار ہیں، چند غدار. تو ہمارے علماء نے ہمیں کہا بھائی واگا بارڈر پہ جاؤ، ان فوجیوں کو حوصلہ دو. مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. ڈر انڈیا سے نہیں لگ رہا تھا، مودی سے نہیں. ڈر یہ تھا کہ ہماری قوم نے جیسے فوجیوں کی واٹ لگائی ہوئی ہے نا، ایسے ہی اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب آپ کے چینل کو ہم ان سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ بھی فوج کے پٹھو نکلے، ہم چھوڑ رہے ہیں.